ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ رمضان ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ آج آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ ممبئی سے جڑ رہے ہیں مفتی عبدالاحد صاحب۔ مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے، اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ ہیں شرف نان پاروی صاحب جو دہلی سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ دونوں حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے، اور شرف نان پاروی صاحب سب سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پروگرام کے آغاز میں آپ ہمارے ناظرین کو ایک بہترین کلام سنائیں۔ جی شرف نان پاروی صاحب۔ چار مصرع دعائیہ جی میں پیش کر رہا ہوں ناظرین کی خدمت میں۔ تو بڑا رحیم و کریم ہے، میری زندگی کو سنوار دے۔ تو بڑا رحیم و کریم ہے، میری زندگی کو سنوار دے۔ آمین۔ تو بڑا رحیم و کریم ہے، میری زندگی کو سنوار دے۔ میں خزاں رسیدہ درخت ہوں، مجھے رحمتوں کی بہار دے۔ میں خزاں رسیدہ درخت ہوں، مجھے رحمتوں کی بہار دے۔ تو بڑا رحیم و کریم ہے۔ مکمل نعت پاک کے کچھ اشعار جی ارشاد سماعت فرما لیں حضرات۔ کہ حکم رب سے بسد احترام آ گئے، حکم رب سے بسد احترام آ گئے۔ نور حق بن کے ماہ تمام آ گئے، نور حق بن کے ماہ تمام آ گئے۔ حسن مطلب رب کے محبوب عالی مقام آ گئے، رب کے محبوب عالی مقام آ گئے۔ عاصیوں خیر الانام آ گئے، عاصیوں خیر الانام آ گئے۔ زندگی کو سلیقے کی دولت ملی، زندگی کو سلیقے کی دولت ملی۔ آپ لے کر جو رب کا نظام آ گئے، زندگی کو سلیقے کی دولت ملی۔ آپ لے کر جو رب کا نظام آ گئے، ہو گئے سب کے سب انبیاء مقتدی، ہو گئے سب کے سب انبیاء مقتدی۔ جب حرم سے امام الامام آ گئے، ہو گئے سب کے سب انبیاء مقتدی۔ جب حرم سے امام الامام آ گئے، جو شریعت
پہ قائم رہے آپ کی، جو شریعت پہ قائم رہے آپ کی، ان کے حصے میں کوثر کے جام آ گئے، جو شریعت پہ قائم رہے آپ کی، ان کے حصے میں کوثر کے جام آ گئے۔ ہم تو کیا ہیں یہاں ان کی توصیف میں، عرش سے بھی درود و سلام آ گئے۔ ہم تو کیا ہیں یہاں ان کی توصیف میں، عرش سے بھی درود و سلام آ گئے۔ زندگی کو سلیقے کی دولت ملی، آپ لے کر جو رب کا نظام آ گئے، زندگی کو سلیقے، زندگی کو سلیقے کی دولت ملی، آپ لے کر جو رب کا نظام آ گئے۔ تم بھی مصروف مدحت ہی رہنا شرف، تم بھی مصروف مدحت ہی رہنا شرف، لو فرشتے بھی سننے کلام آ گئے، تم بھی مصروف مدحت ہی رہنا شرف، لو فرشتے بھی سننے کلام آ گئے، حکم رب سے بسد احترام آ گئے۔ کیا بات، بہت خوب، بہت بہت شکریہ شرف نان پاروی صاحب۔ اور ناظرین، اس خوبصورت کلام کے بعد آئیے اس پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ مراد آباد سے بول رہے ہیں جی۔ مراد آباد سے؟ جی سوال کیجیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ تراویح نماز میں 4 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حسبی ربی جل نعت کی خواہش ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ مراد آباد سے کال کرنے کے لیے۔ اور ناظرین، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے مفتی صاحب عبدالاحد صاحب جو ممبئی کی جو مسجد ہے وہاں کے امام ہیں اور دارالافتاء سے بھی آپ کا تعلق ہے، تو مولانا صاحب سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کی طرف سے، اس وقت جو کرونا وائرس کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، ایسی حالت میں اگر کوئی روزے دار چیک اپ کے لیے جاتا ہے تو اس کا روزہ اس حالت میں باقی رہے گا کیا؟ جی دیکھیے، ابھی تو حالات جس قسم کے ہم تمام لوگ جانتے ہیں، اور بیماری یعنی کسی کو شک بھی ہو تو اس کو چیک اپ کے لیے جانا پڑتا ہے۔ شریعت مطہرہ میں جب کوئی بیمار ہو جائے اور علاج کے لیے جائے، روزہ اس وقت تک نہیں ٹوٹتا ہے جب پیٹ کے اندر کوئی چیز داخل نہ ہو جائے۔ یہاں جب چیک اپ کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں یا جو مریض جاتے ہیں جو تشخیص کے لیے جاتے ہیں، تو یا تو ان کے ناک میں کاٹن کی طرح کا سویب ڈالا جاتا ہے یا پھر گلے میں ڈالا جاتا ہے، لیکن کوئی میڈیسن اس کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے جو اندر جاتی ہو یا اندر داخل ہوتی ہو۔ تو اس وجہ سے اگر کسی شخص نے اس طرح کا چیک اپ کرایا جس میں کسی طرح کی میڈیسن اندر نہیں گئی ہے، صرف سویب ڈالا گیا اور یا سلیوا لیا گیا اور چیک اپ کیا گیا، تو اس صورت میں روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ باقی رہے گا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور مراد آباد سے ایک سوال تھا کہ تراویح کی اس نیت طرح کا ہو کہ جی کچھ فرمانا۔ جی 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 مراد آباد سے ایک سوال تھا، نہیں سمجھے نہیں، سوال دہرائیے۔ جی مراد آباد سے سوال تھا کہ تراویح کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس میں 4 رکعت کی نیت باندھ سکتے ہیں کیا، یا صرف 2 رکعت کی نیت باندھنا ضروری ہے؟ دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نفل نماز 2 رکعت کر کے ہی ہے، 4 رکعت کی اکٹھی نماز پڑھنا یہ مکروہ۔ جی
تو بہتر یہ ہے کہ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ بھی چونکہ تراویح 2 رکعت کر کے ثابت ہے، اس لیے سنت کے مطابق 2 رکعت ہی ادا کرنا چاہیے. 4 رکعت کی اکٹھی نیت کرنا یا اکٹھی نماز ادا کرنا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ عبدالاحد صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، اس کے بعد بتائیے سوال کیا ہے آپ کا. ہیلو. آپ کی آواز آ رہی. جی سوال کیجئے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم سوال کیجئے اپنا. میں سری نگر سے محمد شفیع بول رہا ہوں. جی سوال کیجئے. ہاں سوال میرا یہ ہے. ہلو. آپ کی آواز آ رہی، سوال کیجئے. جی اگر کسی کے 3 دن یا 4 دن روزے صحت کے بنا چھوٹے اسے. ہلو. جی ذرا زور سے بولیں. آپ سوال کیجئے، وضاحت کے ساتھ سوال پوچھیں. ہم سن رہے ہیں، آپ سوال کیجئے. اگر کسی کے 3 دن یا 4 دن روزے صحت کی بنا چھوٹے جی اسے بعد میں یہ قضا کرنے میں کیا ایک ساتھ 3-4 روزے رکھنے ہیں یا بیچ میں وہ پورے کریں؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب، مفتی عبدالاحد صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ غالباً ان کا سوال یہ ہے چونکہ بہت آواز ان کی جی 3-4 اگر روزے کسی کے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ بعد میں جو ہے روزے رکھے گا، 3-4 لگاتار رکھے یا گیپ کر کے رکھ سکتا ہے؟ جی شریعت مطہرہ نے اس کو پابند نہیں کیا ہے کسی چیز کا. وہ گیپ کر کے رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے، اور یعنی ایک ساتھ کنٹینیو رکھنا چاہے تو بھی اس کی گنجائش موجود ہے. جی اگر وہ گیپ کر کے رکھے گا تو بھی یہ کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ گجرات سے بول رہے ہیں، عبدالغفار برکاتی. جی عبدالغفار صاحب سوال کیجئے. جی مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں نے 5,000 روپیہ جو زکوٰۃ کا نکالا ہے وہ 5,000 کے اندر سے میں اس کے 10 بھاگ کر سکتا ہوں، 10 آدمی کو دے سکتا ہوں 500. 5,000 روپے کی زکوٰۃ نکالی، ٹھیک. اور اس کو میں کیا 10 آدمی کو دے سکتا ہوں 500 روپیہ جو جس کو ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی عبدالاحد صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ کا جو حکم ہے وہ غریب کی مدد کے لیے ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے رقم نکالی ہے وہ بانٹ کر دی جائے تو زیادہ ان کے استعمال میں آئے گی یا زیادہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے گی، تو اس صورت میں آپ اس طرح 500 کی رقم بھی کوئی معمولی نہیں ہوتی ہے. وہ آج کی تاریخ میں لوگوں کے لیے یعنی یہ رقم بھی بہت معنی رکھتی ہے. اگر آپ اس طرح تقسیم کر کے 5,000 کو 10 لوگوں میں تقسیم کر کے دینا چاہیں تو شریعت مطہرہ میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ اس طرح تقسیم کر سکتے ہیں. البتہ اس بات کا خیال رکھیں کہ رقم ایک غریب تک اتنی پہنچے کہ اس کی ضرورتیں پوری ہوں. صرف زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم رقم کو اس قدر توڑ دیں یا اس قدر کم کر دیں کہ کسی کی ضرورت پوری نہ ہو تو یہ مناسب نہیں. یہ 500 کی رقم تو اتنی یعنی رقم گنی جا سکتی ہے کہ جو ضرورت پوری ہو سکتی ہے. تو اس طرح آپ اگر 5,000 کی رقم کو 10 لوگوں تک پہنچائے تو شریعت مطہرہ میں اس کی گنجائش موجود ہے، آپ اس طرح اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں سمیع اللہ ربانی سیتامڑھی بہار سے. جی سوال کیجئے. ایک نعت شریف سنوا دیجیے اور 2 سوال ہے. جی سوال کیجئے. کوئی شخص اعتکاف کے لیے مسجد میں داخل ہونا چاہتا ہے لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے انہیں نہیں بیٹھنے دیا جا رہا ہے، جی تو کیا وہ انسان گھروں میں اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتے ہیں جی یا بعد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتے ہیں رمضان بعد؟ ٹھیک. اور ایک اور سوال تھا، روزے دار دانتوں کے بیچ پھنسے کسی کھانے کے ٹکڑے کو یا گوشت کے ٹکڑے کو جان بوجھ کر نگل جائے تو کیا حکم ہے؟ جان بوجھ کر نکل جائے یا نکالتے وقت دھوکہ سے نکل جائے تو کیا حکم ہے؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ. جی
مفتی عبدالاحد صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، اعتکاف کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ سوال اس وقت بہت سے لوگوں کے دل کی آواز ہے کہ بہت سارے لوگ چونکہ جو اعتکاف کیا کرتے تھے لاک ڈاؤن کی بنا پر اس مرتبہ ان کو موقع نہیں مل رہا ہے اور اس شرف سے وہ اپنے آپ کو محروم سمجھ رہے ہیں. تو عام علماء نے جو لکھا ہے وہ یہ کہ اعتکاف وہ مسجد ہی میں ہو سکتا ہے، مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ذاتی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے طور پر اگر اس وقت مسجد نہیں جا سکتا ہے اور پھر بھی اس کے دل کی یہ تمنا یا خواہش ہے کہ وہ اعتکاف کرے، تو اگر وہ اپنے گھر پر اس طرح 10 دن کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو شریعت مطہرہ میں یہ کوئی گناہ نہیں ہے. اور انشاءاللہ یہ امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اس طرح بیٹھنے کی بنا پر اس کے زیادہ سے زیادہ اوقات یہ عبادت میں ہوں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کی مناجات اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کرے گا تو یہ وقت اور بہتر گزرے گا. تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، اگر کوئی شخص گھر پہ بھی بیٹھ جائے تو کوئی اس طرح کا کوئی مذائقہ نہیں ہے. جی. دوسرا آپ کا جو سوال تھا جی کہ دانت کے اندر کی کوئی چیز جو روزے دار کی سحری سے پہلے کوئی کھانا کھایا ہوا تھا، دانت کے اندر پھنسا ہوا تھا، اب وہ کسی وجہ سے وہ نگل گیا، تو اس میں 2 شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ جان بوجھ کر وہ اندر داخل کرے، تو وہ دانہ جو جان بوجھ کر داخل کرے تو اس صورت کے اندر اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا. اور اس نے اگر جان بوجھ کر داخل نہیں کیا ہے، بالکل اتفاق سے کہ وہ نکلا اور اچانک اندر چلا گیا، تو فقہا نے لکھا ہے کہ چنے کے دانے سے کم مقدار میں اگر ہے تو اس صورت کے اندر چنے کی مقدار سے اگر کم دانے کی مقدار ہے تو اس صورت کے اندر یعنی وہ روزہ اس کا اگر بغیر اس کے قصد اور ارادے کے اندر گیا ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم کہ ہمارے ساتھ ہمارے نعت خواں شرف نان پاروی صاحب بھی موجود ہیں، تو شرف نان پاروی صاحب کئی ایک فرمائشیں بھی آ چکی ہیں. مراد آباد سے بھی ایک صاحب نے فرمائش کری تھی اور سیتامڑھی بہار سے بھی ایک نعت کی فرمائش کی جا چکی ہے. تو میں درخواست کروں گا آپ سے کہ نعت کے 3 اشعار ہمارے ناظرین کے لیے سنائیں. جی شرف نان پاروی صاحب. کہ آؤ ذکر رسول ہو جائے، آؤ ذکر رسول ہو جائے، رحمتوں کا نزول ہو جائے، رحمتوں کا نزول ہو جائے. ورد کرتا رہے درود کا جو، ورد کرتا رہے درود کا جو، پھر وہ کیسے ملول ہو جائے، پھر وہ کیسے ملول ہو جائے. ذکر خیر الورا کیے جاؤ، ذکر خیر الورا کیے جاؤ، چاہے جتنا بھی طول ہو جائے، چاہے جتنا بھی طول ہو جائے. نعت پڑھتے ہوئے یہ ڈر ہے مجھے، نعت پڑھتے ہوئے یہ ڈر ہے مجھے، مجھ سے کوئی نہ بھول ہو جائے. میں بولوں 1 بریک لے رہے ہو آپ، 2 بریک لے رہے ہو، 3 بریک. نہ بھول ہو جائے. عشق احمد اگر نہ ہو دل میں، عشق احمد اگر نہ ہو دل میں،
ہر عبادت فضول ہو جائے، ہر عبادت فضول ہو جائے۔ نعت پڑھتا ہوں سوچ کر یہ شرف، نعت پڑھتا ہوں سوچ کر یہ شرف، میرا تحفہ قبول ہو جائے، میرا تحفہ قبول ہو جائے۔ آؤ ذکر رسول ہو جائے، رحمتوں کا نزول ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت کلام، بہت بہت شکریہ اشرف نان پاروی صاحب۔ آئیے ناظرین، اس خوبصورت کلام کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام سے جوڑتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی دہلی سے بات کر رہے ہیں۔ سوال کیجئے۔ جی میرا سوال ہے کہ میرے ابو صبح صبح کام پر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ان کا نماز جیسے کام پہ ہوتے ہوئے چھوٹ جاتا ہے، تو ان کے روزے پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب، کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جی ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ نماز ایک مستقل عبادت ہے، روزہ مستقل عبادت ہے۔ جی، روزہ رکھنا، شریعت مطہرہ نے جس طرح روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، تو روزے میں اللہ تعالیٰ کی کسی نافرمانی سے منع بھی کیا ہے۔ تو روزہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کی نافرمانی کرنا یہ گناہ بڑھ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ روزے کا جو اصل مقصد جو ہے تقوی کا حاصل کرنا، یہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب انسان روزہ رکھتے ہوئے کسی طرح کا گناہ نہ کرے۔ اب آپ کے والد صاحب ظاہر سی بات ہے کہ رمضان سے پہلے بھی اسی طرح کام کرتے ہوں گے، اور اسی طرح شاید یعنی دن کی جو نماز آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹتی ہے، وہ رمضان سے پہلے بھی چھوٹتی ہوگی، جی، تو وہ گناہ پہلے بھی تھا اور اب بھی گناہ ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ اب رمضان میں چونکہ عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو شیطان کو اللہ تعالیٰ قید فرما دیتے ہیں، تو اب گناہ کے کرنے کی سزا وہ بھی بڑھ جاتی ہے، تو یہ گناہ بہت بڑا ہو جاتا ہے اگر رمضان میں نماز کو چھوڑتے ہیں تو۔ البتہ روزے پر بذات خود روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کے جو اثرات اور ثمرات حاصل ہونا چاہیے اس سے جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے وہ محروم رہے گا۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ مراد آباد سے۔ جی سوال کیجئے۔ جی میرا یہ سوال یہ ہے کہ تلاوت سجدہ کی نیت کیا ہے؟ تلاوت سجدے کی نیت، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب، کیا جواب فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے اصل نیت جو ہے نا وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر ہم پورے ذخیرہ احادیث کو تلاش کر لیں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں اور تمام عبادتوں کو دیکھیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کسی بھی عبادت کی نیت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے اہتمام نہیں فرمایا، بلکہ کبھی زبان سے کسی عبادت کی نیت کی ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ عبادت کے لیے جو نیت ہے نا وہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنے کا نام نہیں۔ دل میں جو ارادہ ہوگا وہی نیت ہے اور وہی معتبر ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ جب آیت سجدہ کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ جیسے ہی آپ نے تلاوت کی، اب اس کے بعد جو سجدہ کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہی جو تلاوت کی اس کا سجدہ آپ ادا کر رہے ہیں، جی، یہی نیت ہے اور یہ کافی ہے، جی، اسی کا نام نیت ہے۔ جی، الگ سے کوئی نیت کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی عبدالاحد صاحب۔
تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال یہاں پر وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی عبدالاحد صاحب جو ہمارے ساتھ ممبئی سے جڑے ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان شرفنان پاروی صاحب جو آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت سنا رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ دہلی سے جڑے ہیں. دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے، اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں ناصلہ کشمیر سے. جی سوال کیجئے. نعت کی فرمائش ہے جی. اور میرا یہ سوال ہے کہ شب قدر کی فضیلت بتائیے. شب قدر کی فضیلت. جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے کشمیر سے. جی مفتی صاحب کیا جواب عنایت فرمائیں گے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت جو بیان فرمائی اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پوری صورت نازل فرما دی. جی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت اتنی یعنی اس کی عظمت کے ساتھ بیان فرمائی کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو بھی اسی رات میں نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے پوچھ رہے کہ تمہیں معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ لیلۃ القدر جس میں قرآن کریم نازل ہوا، قرآن کریم کی دوسری آیت میں حق تعالیٰ شانو نے فرمایا لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ قرآن کریم جو نازل ہوا ہے وہ مبارک رات میں نازل ہوا ہے. گویا لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے مبارک رات سے بیان فرما رہے ہیں. یہ جو رات ہے لیلۃ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس کی فضیلت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. بے شک. اب آپ اندازہ لگائیے اس رات کی عظمت کا، اس کی یعنی اس کی بڑائی کا، اور اللہ تعالیٰ کے ہیں اس کی یعنی کیا عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے 1000 مہینوں سے زیادہ عظمت والی فرمایا اور اس سے بہتر فرمایا. بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ رات جو ہے نا یہ وہی رات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ یہی وہ رات ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں بجٹ کی رات گنی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اسی رات میں انسانوں کے لیے فیصلے فرماتے ہیں، رزق کے فیصلے، زندگی کے فیصلے، راحتوں کے فیصلے، عبادتوں کے فیصلے، زندگی کے فیصلے، یہ اسی رات. یہ الگ بات ہے کہ اس کا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے پورے سال بھر میں، لیکن فیصلہ تو اسی رات کر دیا جاتا ہے. اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود فرشتوں کی پوری جماعت کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیسے عبادت کر رہے ہیں، اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگ رہے ہیں. اور پھر اخیر میں جب یہ رات گزرتی ہے اور رات کا ایک حصہ گزر جاتا ہے، رات ختم ہونے والی ہوتی تب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کو جمع کرتے ہیں، سب اکٹھے ہوتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہوا. فرشتے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، ذرا بتائیے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مغفرت کر دی. اس کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ مغفرت عامہ کا وعدہ ہے. اور پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کچھ محروم لوگ ہیں جو اس رات کی عام مغفرت سے بھی محروم رہیں گے. بے شک. اس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو بیان فرمایا وہ شرابی، وہ آدمی جو شراب کا عادی ہو، اللہ تعالیٰ اس رات بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے، اس کا معاملہ پینڈنگ میں رہتا ہے کہ اس کو روک کے رکھو. اگر شراب کی عادت سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کو ان لوگوں کی فہرست میں شامل کر لینا جس کی ہم نے مغفرت کر دی ہے. جی. اور اگر یہ توبہ نہیں کرتا ہے، اس گناہ کا عادی ہے اور یہ گناہ پھر کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس کی مغفرت کا ہماری طرف سے کوئی وعدہ نہیں. دوسرا وہ محروم، ہمارے سماج کا ایک دردناک پہلو جو اس وقت ہمارے سامنے ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا وہ گنہگار گنایا، وہ جو اپنے والدین کی قدر نہ کرے، والدین کا دل دکھائے، والدین کی خدمت نہ کرے، والدین کی نافرمانی کرے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ یہ رحمت کی یہ رات، یہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے اعلان سے محروم رہ جاتا ہے.
وہ آدمی بڑا محروم ہے جو اپنے والدین کو اپنے سے ناراض رکھیں، ان کی خدمت نہ کریں، ان کی نافرمانی کریں. اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نگاہ اس پر نہیں ڈالتے، اور مغفرت اس کے لیے مغفرت کا وعدہ نہیں. جی اس لیے ہم لوگ اپنے والدین کی خدمت کر لیں، انہیں راضی کر لیں، انہیں منا لیں اپنے سے، ان کی فرما برداری کریں، ان کی آنکھوں کا تارا بن جائے تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے جن کی مغفرت ہو. تیسرا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ کہ وہ آدمی جس کے دل کے اندر کینہ ہو. اللہ تعالی ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے. ہمارے دل بڑے گندے ہیں. ہم اور آپ جب بازار جاتے ہیں کوئی پھل خریدنے کے واسطے داغی پھل خریدتے نہیں ہیں، واپس کر دیتے کہ داغی، ہم اٹھا کر اس کو واپس دیتے تھے، پھل والے کو دیتے ہم یہ نہیں لیں گے. اور یہ دل ہمارا کتنا داغدار ہے، اور لوگوں کے بارے میں ہمارے دل کے اندر کیسی باتیں ہیں اور کیسی چیزیں بھری ہوئی ہے. حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، دشمنی. یہ دل لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے جنت کا مطالبہ کریں، کیسے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں؟ تو ہم اپنے دل کو صاف کر لیں، پاک کر لیں. یہ وہ رات ہے کہ وہ آدمی جس کا دل گندا ہوگا، جس کے دل کے اندر گناہ کے خیالات ہوں گے، جس کے دل کے اندر کینہ ہوگا، جس کے دل کے اندر حسد ہوگا، جس کے دل کے اندر بغض ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے. اس لیے ہم توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس رات میں عبادت کریں. جی. اور کیسا اللہ تعالیٰ کا انعام ہم لوگوں کے ساتھ ہے کہ رات تو اگر اللہ تعالیٰ اس رات کو بیان نہیں فرماتے کہ رات کون سی ہے تو یہ بندہ 365 راتیں کیسے جاگ کر گزار سکتا تھا. جی جی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پہ قربان جائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کے پھر امت محمدیہ کے سامنے بیان کیا کہ یہ رات رمضان کی 30 راتوں میں تلاش کر لو. گویا 365 راتوں سے بچا کر امت محمدیہ کو لے کر آئے 30 راتوں میں. اور پھر امت محمدیہ پر مزید رحمت اور شفقت کا عالم یہ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ تم اس کو رمضان کی اخیر راتوں میں تلاش کرو. اور اخیر راتوں میں پھر تلاش کرنے کے لیے پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص راتیں گنائی. اس میں سب سے زیادہ جس رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ آج کی آنے والی رات ہے، 27ویں شب. اب ظاہر سی بات ہے کہ آج 26واں روزہ ہے اور 27ویں شب ہے. آج کی وہ رات ہے کہ ہم جو عبادت کر لیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ثواب کتنا ہوگا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. جی. تو اس لیے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اس رات کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے ہمارے جو حالات جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، امت محمدیہ جو گزر رہی ہے، دنیاوی آفات ہے، آسمانی آفات ہے، کرونا کی بیماری سے ہم پریشان ہیں اور لوگ ہم پر جو ظلم و ستم کر رہے ہیں اور امت محمدیہ جس طرح پریشان ہے، کشمیر کے حالات ہے، ہندوستان میں مختلف حصوں کے جو حالات جی مولانا صاحب عالم کچھ اور اسلام کالر کے کو بھی حالات شامل ہے. کر لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کے کیا کیا سوالات ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں بہار سمستی پور سے بات کر رہا تھا. جی سوال کیجئے. سر سوال یہ ہے کہ فطرہ یہاں گاؤں میں کچھ آدمی مولانا تقریر میں بتائے 42 روپیہ دو، کوئی 40 روپیہ دو، کوئی 41 روپیہ دو. یہ سوال سر ہے، یہی جاننا چاہتے ہیں کہ فطرہ ایکچوئل میں ہونا کتنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. مولانا صاحب سے آپ کے سوال کا جواب لے لیتے. جی مفتی عبدالاحد صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ فطرے کے متعلق کتنا روپے دینا چاہیے؟ دیکھیے حضور کریم اصل حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں ظاہر سی باتیں درہم اور دینار چلتے تھے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے میں درہم اور دینار متعین نہیں فرمائے تھے بلکہ اناج کی مقدار متعین فرمائی تھی. اور اناج کی مقدار اس زمانے میں جو متعین ہوئی تھی، آج کے زمانے میں اگر اس کو حساب میں کنورٹ کیا جائے تو اگر گیہوں سے کوئی نکالنا چاہے تو 1.25 کلو گیہوں نکالے. اب ظاہر سی بات ہے گیہوں کی قیمت بہار میں الگ ہے، بامبے میں الگ ہے، دہلی میں الگ ہے، بنگلور میں الگ ہے. تو اگر آپ اپنے طور پر صحیح طور پر اگر آپ فطرہ نکالنا چاہتے تو 1.25 کلو گیہوں آپ کے یہاں کیا قیمت سے مل رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے، اس کے حساب سے آپ کو ادا کرنا ہے، وہ فطرہ ہے.
اور یہ سمجھ لیجئے کہ اگر گیہوں سے دے رہے ہیں تو 1.25 کلو. گیہوں کے علاوہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو، جسے اوٹ کہتے ہیں، کشمش، کھجور اور چھوارے، یہ اور 4 چیزیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے میں شمار فرمائی ہے. لیکن کوئی آدمی اگر ان 4 چیزوں کے ذریعے فطرہ دینا چاہے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مقدار جو متعین فرمائی وہ 3.5 کلو کے بقدر ہوتی ہے. تو اگر کوئی شخص جو یا کھجور یا کشمش یا چھوارا اس کے بدلے میں اگر قیمت نکالنا چاہے تو 3.5 کلو کا اعتبار ہوگا، 3.5 کلو کے حساب سے نکالیں. تو اب آپ اپنے یہاں بہار میں جس علاقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں وہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے یہاں گیہوں کس حساب سے ملتا ہے. 2.25 کلو گیہوں کی قیمت نکال لیجئے، وہ کافی ہو. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اولڈ سٹی سے بات کر رہا ہوں، حیدرآباد سے. بھائی میرے کو سب سے پہلے نعت سننا تھا صاحب، 3 نعتوں میں سے کون سی بھی ایک نعت سنا تھا، پھر بعد میں چاند ستارے دیکھتے رہ گئے اکثر زمین تو یہ نعت سنا تو مہربانی. یعنی تو اپنے حاضر ہے تیرے دربار میں، دعا مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، یہ بھی سنائے تو مہربانی ہوگی. اور میرا ایک سوال ہے صاحب، ابھی جو مفتی صاحب جو بولے تو میرے سننے میں تو آنسو نکل گئے. بچے کے اولاد کے بارے میں نافرمانی بہت سب آج کی رات میں ان کی بخشش نہیں ہوگی. اب میرے کو بھی 8 بچے بعد اور بچے دل دکھاتے صاحب، بہت دل دکھاتے، جواب دیتے وہ دیتے، نمازاں پڑھو، وہ کرو یہ کرو، ماں باپ کی عزت کرو، اچھے کام کرو بول کے سمجھاتے رہتے. مگر پھر بھی جاتے تو ہم بعض اوقات دل سے بدوا بھی نکل جاتی بعض اوقات. پھر کیا ہماری ہم نماز پڑھ کے بھی ان کے احمد ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرو. تو ایسا ہمارا بعض تبلیغ سے دل کو دکھانے سے بدوا نکل جاتی. پھر بعد میں ہم بدوا واپس لے سکتے کیا بول کے بولے تو مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے. آپ جو ہے ہمارے چینل دیکھتے رہیے، اپنی اولاد کو بھی ہمارا چینل دکھائیے، پروگرام ہمارے دکھائیے، تو انشاءاللہ وہ لوگ جو ہے راہ راست پہ آ جائیں گے. جو آپ سے اگر بد کلامی کرتے ہیں تو وہ جو ہے آپ کی فرما برداری کریں گے، فرما بردار ہو جائیں گے آپ کے. بولتا رہتا ہوں، سناتے رہتا ہوں صاحب، بہت پرانی آیتیں بھی سناتے رہتا ہوں صاحب. جی بہت بہت شکریہ. جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے جو محترم نے حیدرآباد سے سوال کیا؟ جی دیکھیے، ایک تو یہ بات بہت اچھے سے سمجھ لیجئے کہ والدین تو بہت شفیق ہوتے ہیں اولاد پر. اولاد نادان ہوا کرتی ہے، اولاد کو سمجھانا، ان کی صحیح تربیت کرنا یہ ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے. اور اولاد کی ذمہ داری کہ ماں باپ کا احترام کرے، ان کی عظمت رکھیں، ان کی خدمت کریں. لیکن اگر اولاد سے کسی طرح کی نافرمانی ہو رہی ہے تو والدین کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ وہ بد دعا نہ نکالیں. اس لیے کہ حدیث میں بڑی سختی سے جو دعائیں جو قبول ہوتی ہے وہ اس میں ایک والدین کی دعا نافرمان اولاد کے حق میں وہ بھی قبول ہو جاتی ہے. یعنی اس لیے اس میں بہت احتیاط کرنا چاہیے اور بد دعا نہیں دینا چاہیے. اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ایسے وقت بھی اولاد کی ہدایت کے لیے دعا کریں. جیسے کہ جب دل دکھا رہتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایسے دل دکھا رہتا ہے تبھی بد دعا نکلتی ہے. جی دل دکھا ہوا جب ہوتا ہے انسان کا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر انسان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. جی جیسے کہ دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، تو اسے موقع پر اگر آپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کر لیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے بچے کو ہدایت دے دے، شاید آپ کے بچے کو اسی وقت وہ دعا قبول ہو جائے اور ہدایت مل جائے. اس بات کی آپ کوشش کیجئے کہ بد دعا نہ کریں بلکہ ہدایت کی دعا کریں. جی بہت اگر کسی وقت اس طرح کی بد دعا نکل گئی ہے اور بعد میں آپ اللہ تعالیٰ سے اگر پھر آپ کو افسوس ہو رہا ہے، پشیمانی ہو رہی ہے، اور آپ اگر اللہ تعالیٰ سے پھر مانگ رہے ہیں کہ اللہ معاف کر دیجئے، تو وہ معاف کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. جی بہت بہت شکریہ مفتی عبدالاحد صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم. وقت ہو چلا یہاں پر ایک اور چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی عبدالاحد صاحب جو ہمارے ساتھ ممبئی سے جڑے ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان جو دہلی سے جڑے ہیں وہ ہیں شرف نان پاروی صاحب جو آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت سنا رہے ہیں. دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے. اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہلو جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟
हेलो सवाल कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सवाल कीजिए, सवाल पूछिए अपना। हेलो, मैं माजरत चाहूँगा, आपका सवाल नहीं ले सकता हूँ। आइए नाज़रीन, एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, मुझे ये बोलना था, मैं कश्मीर से हूँ, मुझे बोलना था, मैं रोजा नहीं रख पाई, मैं बीमार थी, मुझे प्रॉब्लम थी, तो जी। इसका हदिया कितना देना है मुझे? ठीक है। आगे उम्मीद है कि आपकी तबीयत सही हो जाएगी या कोई बड़ी बीमारी है? जी, आपको कोई बड़ी बीमारी है या आगे उम्मीद है कि तबीयत आपकी सही हो जाएगी, बीमारी सही हो जाएगी, आगे रोजे रखने की उम्मीद है? मैं चाहती हूँ मैं रोजा रख सकती, अगर आगे मैं रोजा रख सकती, क्योंकि मेरी सर्जरी हुई है, स्प्लिन निकाल दिया है मेरा, ठीक, कुछ ही महीने हो गए ठीक। मेरी सर्जरी हुई। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर से कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, बहन ने सवाल किया था, क्या जवाब देंगे आप? देखिए, बीमारी दो तरह की होती है, यानी रोज़ा न रखने की जो वजह बनती है, बाज़ मरतबा आर्जी होती है कि इस वक्त अचानक बहुत ज़्यादा बुखार आ गया, या अचानक इस वक्त कोई इन्फेक्शन हो गया जिसकी बिना पर डॉक्टर ने मना किया है। तो आर्जी बीमारियों का हुक्म यह है कि उसके लिए कुछ आपको देना नहीं है, इस रोज़े की क़ज़ा करनी होगी। जितने रोज़े छूटेंगे बाद में आपको क़ज़ा करनी है। शरीयत मुतहरा ने मजबूरी में जो रोज़े न रखे जा सके तो उसको गुनाह करार नहीं दिया है, बल्कि इसकी गुंजाइश है कि बीमारी की बिना पर या कोई माकूल उज़्र की बिना पर इंसान रोज़े न रखे तो कोई गुनाह नहीं। लेकिन इन रोज़ों को बाद में जब ये उज़्र ख़त्म हो जाए, बीमारी ख़त्म हो जाए, जब अच्छे हालात आ जाए, तो उसमें इन रोज़ों को क़ज़ा करना होगा। जितने रोज़े छूटे उतने ही रोज़े क़ज़ा करने हैं। लेकिन अगर बीमारी ऐसी है कि अब रोज़े रखना मुमकिन ही नहीं है, बाज़ मरतबा उम्र के इस मरहले में पहुँच जाते हैं, या बाज़ बीमारियाँ ऐसी होती कि अब रोज़ा रखना मुमकिन ही नहीं होगा, कि बीमारी इतनी बढ़ चुकी है, रोज़ा रखना मुमकिन ही नहीं है, तो उस सूरत में एक रोज़े के बदले में एक सदक़ाए फ़ित्र, ये उसका फ़िदिया है, यानी 1.25 किलो गेहूँ या उसकी आप कीमत दे दे, ये काफ़ी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाज़रीन, एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अजमतुल्लाह खान गुंतकल से आंध्रा। जी सवाल कीजिए। गुंतकल से आंध्रा बात करता हूँ। आज रात है, आज अलविदा का एक नात क्वेश्चन तो पढ़िए, और अलविदा का एक नात पढ़िए, और जो आंध्रा में कभी भी 8 बजे ईशा होता, हमें घर में पढ़ लेते हैं, लॉकडाउन है तो। आज हर मस्जिद में 9:30 बजे बोल के 10 बजे है, अदा हुई बाद हमें तरावी पढ़ ले सकते हैं, या उससे पहले नमाज ईशा का टाइम हो गया बाद नमाज पढ़ ले सकते हैं, ईशा की नमाज और तरावे तो भी इसके बारे में है। और नात अलविदा के बारे में जरा एक नात सुनाए तो बहुत अच्छा था। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया अज़मतुल्लाह साहब। जी मौलाना साहब, क्या जवाब देंगे? मुख्तसर जवाब चाहूँगा आपसे। इनफरादी अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो वक्त शुरू हो गया, बस आप नमाज शुरू कर सकते हैं। अजान का इंतज़ार करना आप पर ज़रूरी नहीं है, यानी आप जैसे ही वक्त शुरू हो गया आप नमाज शुरू कर सकते हैं। अजान अगर देर से भी होती है तो कोई मसला नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और शरफ नान पारवी साहब, हमारे पास जो है कई एक नात की फरमाइश आ चुकी हैं और अलविदा की भी फरमाइश आई, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि 3 अशार जो है आप हमारे नाज़रीन को सुनाएं, क्योंकि वक्त कम है। जी शरफ नान पारवी साहब, 3 अशार। माहे रमजान प्यारे मैं तुझ पर फिदा, अलविदा 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 अलविदा, मुझसे मिलकर गले हो रहा है जुदा, अलविदा 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 अलविदा। माहे रमजान प्यारे मैं तुझ पर फिदा, अलविदा 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 अलविदा। माहे ताबा है तू, नूर यज़दा है तू
تو میری جان ہے میرا ایمان ہے تو ماہ رمضان پیارے میں تجھ پر فدا الوداع 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 دین کا جز ہے اللہ کا فرما ہے تو فرض ہے فرض اعلان قرآن ہے تو ماہ رمضان پیارے میں تجھ پر فدا الوداع 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 مجھ سے مل کر گلے ہو رہا ہے جدا الوداع 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 تیرے پھولوں کی رنگین یا مرحبا جیسے جنت کا کوئی گلستان ہے تو ماہ رمضان پیارے میں تجھ پر فدا الوداع 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 مجھ سے مل کر گلے ہو رہا ہے جدا الوداع 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 برکتوں سے تیری سب گناہ دھل گئے بارش رحمت ابر بارہ ہے تو ماہ رمضان پیارے میں تجھ پر فدا الوداع 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 آخری بند برکتوں کلمہ طیبہ تیرے نغمات میں اور محشر میں بخشش کا ساما ہے تو ماہ رمضان پیارے میں تجھ پر فدا الوداع 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 جی بہت بہت شکریہ شرف عمران پاروی صاحب اس صورت کلام کے لیے، اور پروگرام میں آپ جو ہے شامل ہوئے اس کے لیے بھی بہت بہت شکریہ، اور مفتی صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ جو ہے آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کری، دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام رمضان ٹائم، فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد رائل پاشا کو اجازت دیجیے، اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔